پھر غزوہ احزاب میں کیا ہوا کہ مشرکین نے کہا کہ چاروں طرف سے قبائل مل کے مدینہ پہ حملہ کریں. بہت ہو گیا مذاق بھائی, بدر میں اتنے مر گئے, ہم نے جا کے کیا, تو اب تو یہ بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے, بادشاہوں کے نام خطوط. یہ تو بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیا انہوں نے, تو اب تو بس ایسا کام ہو جائے کہ آر یا پار. تو احزاب, جس کا غزوہ احزاب میں تذکرہ ہے, بہت سارے لشکر, بہت سارے قبیلوں نے ارادہ کیا چاروں طرف سے مدینہ پہ ٹوٹ پڑیں گے. یہاں بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں, گھس جائیں گے ہم لوگ بھی. مدد کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے. صحابہ کو دیا کوئی لے لاؤ, بس مشورہ کیا, استخارہ بھی نہیں نکالا کہ بھائی استخارہ نکالتے ہیں جو آئے گا وہ. نہ بھائی, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کیا کرو. استخارے میں کوئی اللہ کی طرف سے مشورہ نہیں آتا. اللہ اگر خود مشورہ دیتا تو پھر ہمیں یہ نہ کہتا کہ آپس کے کام مشورے سے کیا کرو. استخارے کا مطلب مشورہ ہے ہی نہیں, وہ دعا ہے, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے. کرنا وہی ہے جو اپنی کھوپڑی میں آ رہا ہے, اور کھوپڑی میں لانے کے لیے مشورہ لینا ضرور. مشورے کے بغیر اگر کھوپڑی میں کچھ آ رہا تو غلط ہے, کیونکہ آپ نے اس کے ماہرین سے مشورہ لیا ہی نہیں, تو آپ درست فیصلے تک کیسے پہنچو گے بھائی. تو اس لیے مشورے کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں. تو نبی نے مشورہ لیا کہ اتنے سارے لوگ حملہ کر رہے ہیں, کیا کریں بھائی, ایسی جنگ تو ہم نے پہلے زندگی میں کبھی دیکھی ہے ہی نہیں. اور مشورہ کس سے لیا جاتا ہے؟ جو اس فیلڈ کا ماہر. تو آپ نے کہا بھائی کوئی ہے؟ سلمان فارسی, جو پرشین تھے, فارسی بان تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم لوگ ان جنگوں کے عادی ہیں, ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہا. ایران میں مل کے قبائل حملہ کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو تم لوگ؟ فرمایا یا رسول اللہ, ہم شہر کے چاروں طرف خندقیں کھودتے ہیں تاکہ وہ اس خندق کو پار کر کے نہ آ سکے. اب بڑا مشکل کام بھائی, مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودنا, اور اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ دشمن کے گھوڑے ان کو پار نہ کر سکے. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. میں پھر بولوں گا نا, بولو نا بھائی, پھر بولو گے کیا, تو خود ہی بول لو, جملہ مکمل کر لو. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. ہم ہوتے تو کیا کرتے بھائی, اتنی محنت والا کام ہے تو اب سب مل کے وظیفے میں لگ جاؤ, کیونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے خندقیں کھودو. یار یہ کوئی مذاق ہے؟ یا پھر ایسے ہی نکل لو, دیکھیں گے اللہ مدد کرے گا, اور جو ہے وہ بس آؤ میدان میں آ جاؤ. جہاد کام ہے میچور لوگوں کا, سنجیدہ لوگوں کا, جذباتی لوگوں کا کام جہاد نہیں ہے. ہاں بزدل نہ ہو. بعض بزدل ہونے کی وجہ سے ایسی مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بزدلی پہ اتر آتے ہیں. بزدلی الگ چیز ہے, حکمت عملی الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو ہمارے ہاں حکمت عملی سے چلتا ہے اس کو لوگ بزدل سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ بزدلی نہیں ہے. اگر حکمت عملی بزدلی ہوتی تو صلح حدیبیہ میں معاذ اللہ, پھر تو صحابہ معاذ اللہ سارے بزدل ہو گئے. صلح حدیبیہ میں تو ساری شرطیں کس کی مانی ہیں؟ مشرکین کی مانی ہیں, کہ بھائی کوئی بات نہیں, وہ طاقتور ہیں, ہم کمزور ہیں. اور یہ 1400 صحابہ نے موت پر بیعت بھی لے لی ہے, لیکن اگر یہ 1400 شہید ہی ہو گئے تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ وہ بھائی ابھی آ رہا ہوں میں صلح حدیبیہ پہ, پہلے یہ مکمل کر لوں. تو غزوہ احزاب ہوئی, چاروں طرف سے لشکر, اور نبی نے خندقیں کھود کے اتنے صحابہ بھوک سے نڈال. ایک تو مدینہ ویسے ہی معاشی لحاظ سے انتہائی کسمہ پرسی کی حالت میں, اوپر سے جب سارے کمانے والے خندقیں کھودنے میں لگ جائیں گے تو روٹی اور بھوک کا مسئلہ کھڑا ہوگا. لیکن آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ. گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی تھی کہ بھائی یہی کرو گے ورنہ اس سے بھی جاؤ گے. کہا کوئی بات نہیں, یہ کریں گے. کیسی محنت کی. چربی, پرانی چربیوں کبھی ملتی تھی اس سے کھایا کرتے تھے. خوراک ختم ہو گئی, صحابہ بھوک سے بے ہوش ہونے لگے, نڈھال ہو گئے. پیٹ کو جو ہے نا کمر سے لگانے کے لیے جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو اس میں وہ خالی پن کا احساس زیادہ ہوتا ہے, جب اس کو اندر کی طرف دبائیں تو وہ خالی پن کا احساس ذرا کم ہو جاتا ہے. بھوک سے نڈھال صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ حالت ایسی ہو گئی ہے, کمر پہ پتھر, ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے میں. آپ نے اپنے جو ہے نا وہ کپڑے کو ہٹایا, کرتے کو ہٹایا, فرمایا اور دکھایا کہ میرے پیٹ پہ کتنے ہیں, 2 پتھر بندھے ہوئے. لیکن کوئی آپشن نہیں تھا. اور اس موقع پر کھدائی کے دوران پتھر پہ آپ کا کیا کدال لگا, اور آپ نے فرمایا میں روم اور فارس کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ کی طرف سے ایسی مدد ہونے والی ہے کہ ابھی تو ہماری حالت یہ ہے. ان قریب روم اور فارس کی جو سلطنتیں تھیں اس وقت ایسی جیسے رشیا اور امریکہ, اس سے بھی طاقتور اس زمانے کے لحاظ سے. 1000 سال سے حکومت بنی ہوئی تھی ان کی, اور دنیا کی کوئی طاقت رومن امپائر کو گرا نہیں سکی تھی.
اور یہ کمزور جو ابھی اپنے دفاع میں لگے ہوئے ہیں, اور نبی ان کو بشارتیں دے رہے ہیں کہ اسی طرح استقامت سے ڈٹے رہو, ان قریب روم اور فارس کے بادشاہوں کے جو کنگن ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں, وہ تمہاری ملکیت میں آنے والے ہیں. اور حضرت عمر کا دور تھا اور مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے تھے, ہیں سونے چاندی کے, کیسے اللہ نے وعدہ, لیکن انہوں نے اپنا کام پورا کیا. آج ہمارے یہاں کوئی صوفی ہے تو صوفی وہ ذکر اذکار میں, اور وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی جہاد کی طرف جاتا ہے, آرمی میں جائے گا, کوئی بڑا آفیسر بنے گا, تو وہ اتنا لبرل ہو جاتا ہے کہ مذہب سے اس کو تعلق رہتا ہی نہیں. روزے بھی چھوٹ رہے ہیں, نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں. تو بھائی دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو پھر کیا بنا, پھر اللہ کی طرف سے معجزے ظاہر ہوئے. مشہور واقعہ ہے کہ وہ ہانڈی میں ڈھکن ہٹایا نہیں اور وہ نکالتے جا رہے ہیں اور صحابہ پیٹ بھر بھر کے. تو معجزے ایسے موقع پر ہوتے ہیں کہ جب اپنا کام کریں. آج بھی میں نے دیکھا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ڈھکن نہیں ہٹاتے. میں نے دیکھا ہے وہ کہنا ڈھکن نہیں ہٹاؤ, بس یہاں سے نکالتے رہو. تو بھائی وہ پہلے یہ کام کرو, پھر جا کے معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. خام خا کے ڈھکن سے ڈھکن ہٹا لیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کہتے نہیں ڈھکن نہیں ہٹانا, نکالتے رہو. اس سے اندازہ ہی نہیں ہوتا کس کو کتنی بوٹیاں, باقی پیچھے کتنی بوٹیاں رہ گئی ہیں. ایک پلیٹ میں سارا آ گیا, پیچھے کچھ بچا, وہ کہتے دیکھنا نہیں ہے. تو خیر ہو سکتا ہے اس کی کوئی لاجک وہ ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا کہ ان کے خیمے اکھڑنا شروع کی. بہت وقت ہو گیا تھا نا, وہ بھی تو ایک حد تک گھیراؤ کر کے بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھے انہوں نے کہا یار یہ نہ وہاں جا سکتے ہیں نہ وہ یہاں سکتے ہیں. اور پھر وہ طوفان آیا, وہ ایسی جگہ پر تھے کہ ان کے خیمے اکھڑنے لگے. بالآخر وہ پریشان ہو کر انہوں نے ارادہ کیا بھائی واپس پتلی گلی سے نکلو. اس جنگ کے بعد نبی نے اعلان کیا کہ اب وہ کبھی پہل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اب اگر پہل کرے گا تو کون کریں گے, ہم کریں گے. اب ان میں اتنا دم نہیں ہے, سمجھ رہے. تو صلح حدیبیہ بھی ہوئی اس دوران. پھر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا. حالانکہ 1400 صحابہ موت پر بیعت کر چکے تھے, لیکن آپ نے اس لیے کہ بھئی یہ موت پر بیعت کر تو لیے, لیکن دشمن طاقتور, اگر یہ شہید ہو گئے تو میرا تو سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دعوت بہت پھیل چکی, بہت لوگ مسلمان ہو گئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اب ہم مکہ پہ کیا کریں گے, چڑھائی. یہ ایگریمنٹ تو تھا نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 10,000 کا لشکر لے کے چلے ہیں مکہ پہ چڑھائی کرنے کی, اور بڑی شان سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. آج اگر کوئی باڈی گارڈ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کا اللہ پہ توکل, بولو نا, نہیں, یہ تو موت سے ڈرتا ہے. تو نبی کو کیا ضرورت تھی جنگی ٹوپی پہننے کی؟ ارے اس لیے پہنی تھی نا کہ تاکہ کوئی لڑائی ہو تو تلوار اثر نہ کرے, حفاظت کے لیے پہنی تھی نا. تو پتہ یہ چلا کہ حفاظتی تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. گارڈ بھی علماء کے پاس, یا کوئی بھی آدمی ایسا ہے جس کی جان کو خطرہ ہے, اس کے پاس گارڈ بھی ہونے چاہیے اور سیکیورٹی کا پورا انتظام بھی ہونا چاہیے. تو ہمارے نبی نے لوہے کی ٹوپی پہن, کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ وہ جنگی ٹوپی پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر اور تلوار اور تیر اور زرہ ہاتھ میں لے کر اپنی فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے, سرور دو عالم سید الانبیاء کمانڈ کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں, مکہ میں جنگ کرنے کے لیے. چونکہ مسافر تھے, بہت سے صحابہ نے روزہ رکھ لیا, اور روزہ رکھ کے حالت یہ ہو گئی کہ بے ہوشی کی کیفیت ہونے لگی. عصر کا وقت جب تھا نا, تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو. یہ بھی کیا اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں نا. حالانکہ خود آپ نے فرمایا جہاد میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ میدان جہاد میں جب بارڈر پہ ہوتے ہیں روزہ رکھا کریں, 1 دن کا روزہ 1 سال. لیکن اگر اس روزے کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ شکست ہو جائے گی, پھر روزہ رکھنا افضل نہیں ہے. تبھی نبی نے صحابہ کو, کیونکہ مسافر بھی تھے, مسافر کو تو ویسے ہی چھوٹ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو. کیونکہ یہ کنڈیشن اگر ہے, اگر ہم دفاع کیسے کریں گے بھائی. ابے کیا ہو گیا, دیکھو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ کوئی بات نہیں, میں تو پیغمبر اور تم صحابہ, میں تو سرور کائنات ہوں, میری بھی اللہ مدد نہیں کرے گا تو کس کی مدد کرے گا, لہذا روزہ رکھیں گے, تقوی کی بیس پہ لڑائی ہوگی.
بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا ہے. اللہ نے سفر میں اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی, تو آج ہم اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ اگر کمزور رہ گئے تو دشمن ہمیں کھا جائے گا, کھا سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو, خود بھی آپ نے پانی پیا. بہت سے صحابہ نے روزہ نہیں توڑا کہ بھئی یہ تو نبی ہمیں ہماری صحت کا خیال رکھ کے اور محبت میں ایسا کر رہے ہیں, نبی بار بار حکم دے رہے توڑ دو. بعض نے پھر بھی نہیں توڑا اور وقت پر افطار کیا. تو آپ نے فرمایا آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ اجر پا گئے ہیں. آج جنہوں نے روزہ توڑا ان کو اجر زیادہ ملا, جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم. کیوں؟ جنہوں نے توڑا انہوں نے نبی کی اطاعت. اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے, چاہے اس میں ہماری آسانی ہو یا ہماری مشکل. بعض شریعت میں ایسے کام ہیں کہ وہ ہیں بھی مزیدار اور شریعت میں ان کی ترغیب بھی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو چونکہ عیاشی ہے, تو اب دیکھو افطار میں جلدی کا حکم ہے نا, حالانکہ مجاہدہ کس میں ہے کہ دیر سے افطار کریں. اب آپ جو صبر کر کے دیر سے افطار کریں اور جو کہیں نہیں میں تو ابھی فوراً افطار کروں گا, تو ثواب کس کو ملے گا؟ ہے بھائی فوراً افطار کرنے والے. بغیر سحری کے روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہے نا, اور سحری کے ساتھ آسان ہے, لیکن ثواب زیادہ کس میں ہے؟ سحری میں. سحری کے ساتھ روزہ رکھو تو اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں ڈالنا جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا. تو نبی نے حکم دیا سب صحابہ کو کہ روزہ توڑ دیا جائے, تو جنہوں نے توڑا ان کو زیادہ اجر ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. 10,000 کا لشکر دیکھ کر مکہ والوں میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی. اب جب اتنا بڑا لشکر مکہ میں داخل ہوا تو مکہ والے ڈر گئے کہ اب تو ہماری خیر نہیں, اب تو کھوپڑیوں کے مینار بنیں گے, کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. ایسے ظلم کیے تھے 13 سال مکہ میں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ پہ برچا مارا تھا ایک بدبخت نے. حضرت بلال کو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا اور خباب بن ارت کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا. کتنے صحابہ کو قتل کیا گیا, کیسے کیسے مظالم, اور اس کے بعد بھی کتنا تنگ کرتے رہے ہیں, اس کے بعد بھی کتنا تنگ کرتے رہے ہیں. صلح حدیبیہ کی پھر خود ہی ایگریمنٹ بھی توڑ دیا. اتنا ظلم. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تو کھوپڑیوں کے کیا بنیں گے؟ مینار بنیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی اعلان کیا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا, تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ بڑی تعریف کی, آپ بڑے اخلاق والے ہیں. تو آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. بھائیوں نے ظلم کیا تھا نا, کیونکہ یہ تو سارے آپ کے رشتہ دار تھے نا, قبائل کے لوگ تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم, تم پر کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا سب معاف ہے, انتم العتقاء, کوئی غلام بھی نہیں بنے گا, ورنہ تو جنگوں میں غلام بنا لیتے ہیں نا, سب معاف. اور ابو سفیان جو سردار تھے, کیونکہ سردار آدمی تلوار کی نوک سے نہیں جھکتا, عرب میں بڑی عجیب غیرت تھی. ابو سفیان نے کہا میں اگر مسلمان ہو گیا تو اس کا مطلب میں ڈر کے مسلمان ہوا ہوں نا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ابو سفیان کو عزت دی جائے. یہ وہ ہے نا کہ لوگ عزت دار لوگوں سے عزت والا معاملہ کرو, حدیث میں آتا ہے نا. میں کہتا ہوں سیرت کو انسان تمیز سے پڑھ لینا, ہر چیز ملتی ہے نبی کی سیرت میں. دنیا میں جینے کا سلیقہ آتا ہے کہ کیسے رہا جاتا ہے. تو چونکہ عزت دار آدمی تھا تو عزت دار آدمی کو کیا چاہیے؟ عزت. تو آپ نے فرمایا ابھی مسلمان نہیں ہے, تو ابو سفیان نے اسلام بھی قبول کیا اور آپ نے ان کو پروٹوکول کیا دیا, فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اس کو میری طرف سے پناہ ہے, اس کا خون کیا ہو گیا؟ معاف. یہ پروٹوکول دے رہے ہیں کس کو؟ حضرت ابو سفیان. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے. آپ کے بیٹے اکرمہ وہ بھی بڑے لڑاکا تھے, مسلمانوں سے بڑی دشمنی تھی, وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں اب یہاں رہنے کے قابل نہیں ہوں, کیا فائدہ ایسی ذلت کی زندگی. وہ مکہ چھوڑ کر بحری جہاز کے راستے سے فرار ہو رہے تھے کہ طوفان آ گیا. طوفان آیا نا, چاروں طرف سے موت. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ اگر تو نے مجھے زندگی دے دی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لوں گا. وہ طوفان تھم گیا, آپ واپس آئے, غیرت مند تھے نا سردار کے بیٹے, آ کے اسلام قبول کیا. اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی, فمنہم مقتصد, جب یہ سمندر میں ہوں اور طوفان گھیر لے تو یہ سب اللہ کو پکارتے ہیں, اس وقت اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں. تو حضرت اکرمہ بھی بھول گئے تھے بتوں کو, ٹھیک ہے نا, اللہ کو پکارا کہ اللہ تو ہمیں نجات دے دے تو ہم شکر گزار بنیں گے. اللہ فرماتے ہیں فمنہم مقتصد, ان میں کچھ تو اپنے ایگریمنٹ پہ قائم رہتے ہیں اور اکثر لوگ ایگریمنٹ پہ قائم نہیں رہتے. بالکل ایسے جیسے وہ ایک آدمی نے لطیفہ سنایا
کہ ایک آدمی جو ہے نا پانی میں ڈوب رہا تھا. لوگ منتیں مان لیتے ہیں نا, اللہ یہ کام ہو گیا تو یہ کریں گے, یہ کام ہو گیا تو یہ کریں گے. تو وہ ایک آدمی پانی میں دریا میں ڈوب رہا تھا. تو ڈوبتے ڈوبتے نا اب وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے, قبول نہیں ہو رہی. تو کسی نے کہا منت مان لے کہ غریبوں کو دیکھ کھلاؤں گا میں. تو وہ کنجوس آدمی کہاں منت مانتا ہے اتنے. اور آج کل منت بھی مانتے تو روزوں کی, نمازوں کی, صدقہ خیرات کی منتیں مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہیں. پہلے لوگ منتیں مانتے تھے صدقے کی کہ اللہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو انہیں پیسے صدقہ کریں گے. اب لوگ کہتے ہیں پیسے تو بچا کے رکھو, نمازیں پڑھ لیں گے. تو پہلے زمانے میں منتیں پیسوں کی مانی جاتی تھی زیادہ تر. تو کسی نے کہا منت مان لے, ایک دیکھ غریب کو کھلاؤں گا. وہ مان نہیں رہا تھا. اس نے کہا جتنا بچا سکتے ہو پیسے بچاؤ, ہو سکتا ہے آخر میں طوفان تھم جائے. جب دیکھا کہ کوئی آپشن نہیں ہے بچنے کا تو اس نے کہا اے اللہ تو نے اگر مجھے اس دریا سے نکال لیا تو میں ایک دیگ صدقہ کروں گا. ایک لہر آئی اور یہ دریا سے باہر, جیسے ہی باہر آیا کہہ رہے کیڑی دیگ. دوسری لہر آئی واپس اندر, جیسے اندر گیا کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا تھا میٹھی کے کڑوی, بریانی کھلانی ہے زردہ کھلانا ہے. اللہ تو بات سمجھتا بھی نہیں ہے, سمجھتا ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کیسا ایک دم بیان. وہ ایک اور چٹکلا سنا دیتا ہوں یار, پھر بس بیان ختم. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی اللہ سے بار بار دعا مانگتا تھا, اللہ جیسے لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا زندگی سے, زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, ہوتا ہے نا ذرا ذرا سی پریشانیوں پر, اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. بار بار دعا مانگتا تھا اللہ موت دے دے, موت دے دے, ایسی غربت مہنگائی. ایک دن ایک آدمی کو مذاق سوجا نا, تو یہ درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگ رہے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, موت دے دے. اوپر سے اس نے رسا پھینکا اور اس میں پھندا بنا ہوا ہے, وہ پھندا اس کے سامنے آ کے لٹک گیا اور یہ دعا مانگ رہے اللہ موت دے دے. تو جب پھندا سامنے دیکھا نا کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہے. اوپر درخت سے اس بندے نے نا ڈرامہ کیا, اس نے کہا اے میرے بندے تو چونکہ بار بار موت کی دعا مانگ رہا تھا تو آج میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے, تو اس میں اپنا سر داخل کر لے, میں تجھے اٹھا لوں گا. تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی کسی سے مذاق بھی نہیں کر سکتا, اے اللہ یہاں تو کوئی کسی سے, میں تو مذاق کر رہا تھا. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے منت مانی کہ اللہ بچا لے گا تو اپنی اس منت پر قائم رہے. تو ایسے لیکن کچھ عرب کے سردار ایسے تھے جن کے بارے میں نبی نے حکم دیا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو, ان کی بخشش نہیں ہے. تو یہ کیا ہے اسلام میں, وہ بھی ہے اور یہ والا پہلو بھی ہے. تو یہ بیلنس والی زندگی ہوتی ہے. میں یہ بعض خواتین کو نا میں دہشت گرد بناتا ہوں. مجھے جب فون کر کے اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی نا ایسا کر رہا ہے, میں کہتا ہوں واقعی ایسا کر رہا ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہی. کہی ہاں. میں نے کہا پھر گھر الٹ دو پورا, کیونکہ یہ بدتمیز آدمی اخلاق سے سدھرنے والا. میں آپ کو بتاؤں بعض اور بندوں کو نا بیوی بہت اچھی ملتی ہے با اخلاق, وہ اس کے اخلاق کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ناجائز اس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں, ہر چیز میں تانے دے رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, اصل تو اخلاق ہی ہے شریعت میں, جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ بد اخلاقی سے نہیں ہوتا, لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو بعض میاں ایسے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ تمیز والے اس بات سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر میں ان عورتوں کو شیر بناتا ہوں, میں ان کو بولتا ہوں کہ اس آدمی کو میں واقعہ نہیں سناؤں گا تاکہ کوئی ایسا نہ ہو اس طرح کی چیزیں پروموٹ نہ ہونا شروع ہو جائیں. تو پھر میں ان کو خود جلاد بناتا ہوں, میں کہتا ہوں اس آدمی سے جو ہے نا تمیز سے بات کرنا چھوڑ دو, یہ انسان کا بچہ بن جائے گا. تو وہ بنتے ہیں پھر انسان کے بچے. تو وہی ہے کہ کوشش تو کرو گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے, نہیں نکل رہا ہو تو پھر انگلی تھوڑی سی گھمانی پڑے. تو یہ گھروں میں بھی ہے, بچہ تمیز سے محبت سے باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو چمچ پلیٹ تو کرنا پڑے گا. اسی طرح بیگم کا معاملہ ہے, تمیز سے محبت سے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر سختی کرنی پڑے گی. میاں بھی یہ تمیز سے نہیں چل رہا اور برداشت سے باہر ہو گیا ہے تو پھر بھائی تمیز ومیز نہیں ہوتی. سے بولا بھائی رہنا ہے رہو, نہیں تو میں علیحدگی لے رہی ہوں. نہیں دے تو اس کا باپ بھی دے گا. ایک صاحب نے بتایا بہنوں یہ ظلم کر رہا ہے, طلاق ہی نہیں دے رہا, لٹکایا ہوا. میں نے کہا کنڈی لگاؤ, دروازہ بند کرو, 4-5 کنڈے بلاؤ, اس کا باپ بھی طلاق دے گا انشاءاللہ. اس کا باپ بھی اپنی بیوی کو نہ دے دے وہ, یعنی یہ خود ہی دے گا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ چترول لگاؤ گے, کیونکہ وہ جس طرح تھوڑی زندگی گزر سکتی ہے جس طرح کی وہ گزار رہا ہے. تو اخلاق بھی ہیں اسلام میں, اور زیادہ تو فوکس اخلاق ہی کو کیا گیا ہے, اور ہمارے ہاں یہ اخلاق شارٹ بھی ہو گئے ہیں. لیکن ایک آپشن اسلام میں جنگ و جدال بھی رکھا ہے, چاہے وہ انفرادی ہو یا وہ اجتماعی. دیکھو زنا کے بارے میں اللہ نے خود بتایا کہ اگر 4 گواہ ہیں نا زانی پر تو پھر کوڑے لگیں گے. پھر صرف یہ نہیں کہ چلے کے لیے بھیج دو تو ٹھیک ہو جائے گا, تبلیغ میں بھی بھیجیں گے ہم اس کو, لیکن حکومت کیا کرے گی, پہلے کنوارا ہے تو 100 کوڑے لگائے گی, شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار کے حکومت کیا کرے گی, اس کو
ہلاک کرے گی. تو اگر سارے ہی میٹھے میٹھے بول سے سدھرنے والے ہوتے تو اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ سارے اگر محبت کی چھری سے ہی سدھرنے والے ہوتے, سارے اگر اخلاق سے ہی سدھرنے والے ہوتے تو اسلام میں ڈاکو کو چوک پہ لٹکا کے قتل کرنے کا حکم نہ ہوتا. حکومت کو ہے یہ آپ نہ لٹکانا شروع کر دیں. اگر سارے محبت سے سمجھنے والے ہوتے تو اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ ہوتا. سارے محبت سے باندھنے والے ہوتے تو زانی کو 100 کوڑے یا سنسار کرنے کا حکم نہ ہوتا, تعزیر کے قوانین نہ ہوتے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں معاشرے میں, مارکیٹ میں کیا ہونی چاہیے, اویلیبل. اور آپ کی ذات میں بھی دونوں صفات ہونی چاہیے. آپ میں میٹھا پن بھی ہونا چاہیے اور کڑواہٹ بھی تھوڑی سی. میرے والد صاحب بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ نہ اپنے آپ کو اتنا میٹھا بناؤ کہ لوگ نگل لیں, اور نہ اتنا کڑوا بناؤ کہ تھوکنا شروع کر دیں. بیلنس رکھنا ہے ہر چیز میں. یہی اسلام کا حکم ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو سورہ توبہ کا پس منظر میں نے بیان کیا ہے, باقی انشاءاللہ پھر ہم کل بیان کریں گے کہ اس میں اللہ نے کہا کیا ہے. یہ رہ گیا پھر.